علی گوہر صاحب، اگر دیکھا جائے ہلکی ہلکی موسیقی تو جاری تھی مذاکرات کے حوالے سے، لیکن کل کی پریس کانفرنس کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ریبرٹلز آئے ہیں، تو اس کے بعد کیا سمجھیں؟ یہ انریسٹ نہیں ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، اسی طریقے سے معاملات آگے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو معاملات ہیں، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یا سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے درمیان کتنا ہی تناؤ کیوں نہ ہو، وہ سیاسی پلیٹ فارم پر ہی حل ہوتے ہیں اور گفت و شنید کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ڈے ون سے جو بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے اور جس طرح سے وہ پچھلے دنوں سے مطلب ہے کہ وہ اپنے نشانے پہ انہوں نے گولہ باری جو الفاظ کی وہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کے افواج کو اور ان کے سربراہان کو رکھا ہوا تھا، اور پھر خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ اگر میں بات کروں گا تو صرف اسٹیبلشمنٹ پہ کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی آج تک کبھی سیاسی ٹریننگ تو ہوئی نہیں ہے۔ وہ مطلب ہے ان کے لاڈلے پن نے جو کہ ان کو مختلف اوقات میں میسر آتا رہا، ان کی وہ مطلب مزاج کو بھی بگاڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 9 مئی کا جو مطلب ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، وہ رونما ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ معاملات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہاں، قانون اور آئین کے مطابق جو بھی ذمہ داران ہیں اس کے، اور جو بھی ماسٹر مائنڈ ہیں، اور جو بھی اکسانے والے ہیں اور جو کرنے والے ہیں، جب تک ان تمام لوگوں کو قانون کے آئینی ہاتھوں کے ساتھ نہیں نپٹا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت صحیح ڈائریکشن پر نہیں چلے گا۔ یہ الگ بات ہے علی کہ گوہر صاحب، ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کرپشن کے حوالے سے۔ بالکل کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ وہ تو ایک نااہل تھے، وہ بالکل لاڈلے تھے، جو بھی تھا۔ آپ کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی آپ لوگ تھے، نگران سیٹ اپ میں بھی بہت سے لوگ آپ کی حکومت میں موجود ہیں، اب آپ کی حکومت ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سکینڈل ہے گندم کا سکینڈل۔ اس سکینڈل جس میں بیچارے کاشتکار جو آپ کے علاقے کے بھی ہوں گے مر کے رہ گئے ہیں، جس پہ آج کے دن محکمہ فوڈ نے آج کے دن یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک بھی باردانہ جاری نہیں کیا، اس لیے کہ کچھ معاملات انکوائری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جو کرپشن ہوئی ہے اس میں تو بڑے سمپل سا ہونا نا، کس نے منگوائی گندم، کون اس میں انوالو ہے، تو پھر آپ اس کرپشن کا جو راز ہے وہ افشا کیوں نہیں کر رہے اب تک؟ دیکھیں رانا صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور بالکل کرنا بھی چاہیے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو سکینڈل سامنے آیا جس میں کہ پاکستان میں آلریڈی گندم کاشت ہو چکی تھی، پاکستان میں گندم کی جو کراپ ہے وہ بمپر کراپ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، تو اس میں اتنی زیادہ کوانٹٹی میں گندم کو باہر سے منگوانا بالکل یہ مناسب نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے اور انہوں نے مطلب ہے کہ اس چیز کو نشاندہی کی ہے، اور ذمہ داروں کے لیے ظاہر ہے تعین کے لیے کام شروع ہو چکا ہے حکومتی لیول کے اوپر۔ اور بالکل میں سمجھتا ہوں ہاں، کسان اس وقت جن کی گندم نہیں اٹھائی جا رہی، آپ کی بات درست ہے، وہ پریشان ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں حکومت پنجاب سے بھی۔ وفاق نے تو پاسکو نے تو خریداری کی ہے اور اس کا ٹارگٹ بھی بڑھایا ہے، لیکن صوبے بھی اٹھائیں گے، لیکن خاص طور پر پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے، تو اس کے لیے بالکل ایک سنجیدگی کے ساتھ غور ہو رہا ہے۔ ڈاکومنٹس پہ سائن موجود ہے کہ گندم کس کے کہنے پہ منگوائی گئی، ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ گندم کہاں سے آئی، تو پھر اب ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کو گرفت میں کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ان کو عبرت کا نشانہ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ کیا آپ کے پاس بھی، آپ کی حکومت میں بھی، عمران خان کی حکومت کے کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کچھ نہیں ہونے دے رہے؟ نہیں رانا صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا ایشو ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ عجلت میں، یہ تو نہیں ہے ہمارے نظام انصاف میں، یہ تو نہیں ہے کہ ایک دن میں تعین ہوا دوسرے دن اس کو کسی کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے انکوائریز ہو رہی ہیں، اس کے بعد اس معاملے کو یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ آیا اس کے اوپر
جو ہے وہ اداروں کی کوئی کمیٹی بنائی جائے یا اس کو نیب میں بھیجا جائے اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا پڑے گا، اور وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، اس میں بالکل میرا تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بڑا کلیئر موقف ہے کہ بالکل اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور شہباز شریف صاحب کا میں مزاج سمجھتا ہوں وہ اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو حقائق سامنے آ جائے گا انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو دوبارہ پروگرام لے کے آپ ہی سے پوچھوں گا ضرور۔ ضرور۔ ایک آخری سوال بلوچ صاحب، یہ جو باتیں چلی نا، ان باتوں کے بعد وفاقی سطح کے اوپر کچھ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، جس سے پھر ایک مفاہمت کی ہوا چلنے لگی ہے کہ نام ایکسپوز نہ کیے جائیں، اس کے اوپر مزید بات نہ کی جائے، کوئی اور کلیہ ڈھونڈا جائے۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دوسرا یہ کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب اور فیصل وافدہ صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہ وہ حکومتی بینچز میں بیٹھیں گے نہ وہ اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھیں گے۔ تو یہ جو معاملہ فہمی کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا، ہاں ایک چیز تو ضرور ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس واقعہ ہونے سے پہلے لوگوں کا میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ بے گناہ بھی ہوتے ہیں اور ظاہر میڈیا پہ آتی ہے، ان کی ظاہر ایک معاشرے میں بدنامی کا پہلو تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک بنیادی تحقیقات نہ ہو جائیں، گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر موقف نہ آ جائے کہ کون کون واقعی ذمہ دار ہے کسی پراپر انکوائری کے نتیجہ میں، اس سے پہلے کسی آدمی کو گنہگار اور کسی کو بے گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، میں ہوں، کاکڑ صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں، بیوروکریسی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور دوسری میں ایک گزارش کروں، میں صرف آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی ایک وزارت ہے وفاقی، وہ سارے فگرز کلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی گندم خریدنی ہے، ہماری فوڈ کی کون سی ایسی آئٹم ہیں جن کی شارٹیج ہو سکتی ہے، یہ کتنی کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ساری تجاویز وزیر اعظم تک جاتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم، وہ کاکڑ صاحب ہوں، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی براہ راست آرڈر کر دیتے ہیں کہ اتنی فلاں چیز منگوا لو، اتنی فلاں چیز بھیج دو۔ ہر چیز کی ایک پراپر وزارت ہے اور وہ ذمہ دار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اس وقت کے وزیر اعظم کو آئے تو وہ فگر کہاں سے آئے، کن لوگوں نے اپروول مانگی، پھر انہوں نے اپنے طریقے کے ساتھ اس کو کس طرح سے چیک کیا یا چیک نہ کیا کہ یہ کیا صداقت ہے اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی ظاہر ہے انکوائری میں سامنے آئیں گی۔ چلیں جی، ہم انتظار کریں گے بلوچ صاحب کہ اللہ کرے کہ ہماری حیاتی میں یہ فیصلہ ہو جائے۔ ہم یہ دعا کریں گے کہ ہماری حیاتی میں یہ فیصلہ ہو جائے، کیونکہ ہم بہت سے فیصلے آج تک ہم نہیں دیکھ سکے۔ اگر یہ فیصلہ ہو گیا اور واقعی اصل بندے پکڑے تو میں آپ کے گاؤں آ کر آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ بھی کروں گا اور میں کہوں گا کہ بلوچ صاحب ہاتھ دے، میں چومنے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیجئے گا ضرور۔ نہیں، میں آپ پروگرام میں بلائیں، جب بلائیں میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ، آپ کے تفضیلات دور کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب۔